الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حسب معمول گفتگو شروع کرنے سے پہلے آقا نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلند آواز کے ساتھ مل کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اما بعد۔ پچھلے جمعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اخلاق حسنہ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ کسی نے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن پاک میں جو کچھ اچھی باتیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا حصہ ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ، اور یہ بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل میزان العبد المؤمن یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر، کسی مومن کے ترازو کے اندر جو سب سے بھاری چیز ہوگی احسنہم خلقا، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، میں تسبیحات پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ غیر اہم ہیں، تو یہ ہماری زندگی کا مکمل حصہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا بہت محتاط، ہم نے کہا 25% حصہ ہے۔ 75% ہماری زندگی دوسروں کے ساتھ معاملات میں، گھریلو معاملات میں،
کاروباری معاملات کے اندر، ذاتی معاملات کے اندر صرف ہوتی ہے۔ اس میں سے 25% وہ بھی نکال دیں، 8 گھنٹے کم سے کم ایک انسان ضرور سوتا ہے، تو 8 گھنٹے تو زندگی کا وہ بھی نکل گیا جس میں اس نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تو اس کی ساری رات اللہ رب العزت عبادت کے اندر لکھتا ہے۔ اس نے تو کما لیا، سونے کے باوجود بھی کما لیا، آرام کرنے کے باوجود بھی کما لیا، لیکن جس نے ان 2 نمازوں کی احتیاط نہیں کری اور اس کے اوپر توجہ نہیں دی، تو پھر وہ تو گھاٹے کے اندر ویسے ہی ہے۔ 25% ہمارا وہ نکل گیا، 8% یہ بھی نکل گیا۔ کامیابی کے لیے دنیاوی حساب سے ہم نے سمجھا تھا کہ 40% جو ہے وہ نمبر حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار تو کچھ اور ہے۔ تو پھر کیا پلے کیا رہ گیا؟ اگر ہم اچھے اخلاق سے بھی عاری ہوں گے تو پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تو ہم قیامت کے دن اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھ لیا کرتے تھے، روزے رکھ لیا کرتے تھے، ہم نے تلاوت کر لی، تسبیحات پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو سب 2 حصے ہیں نا حقوق کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ کا تو خیال کر لیا، حقوق العباد کے بارے میں کیا کیا؟ اللہ نے اپنے حق تو تھوڑے سے رکھے ہیں، دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تلاوت بھی فرض نہیں کری، کہا ضرور ہے اچھے اخلاق میں، نیکی میں، فرض نماز ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑا وقت اپنے لیے انسان کو دیا ہے کہ بس یہ تھوڑا سا وقت میرے لیے صرف کرو، باقی معاملات اپنے اچھے کر لو، تو باقی معاملات اگر اچھے ہو جائیں گے تو آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور اس کی دلیل کے طور پر میں نے آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، وہ نماز روزہ تو اتنی پابندی سے نہیں کرتی، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، اس سے لوگ خوش ہیں، اس کے معاملات اچھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس صلے میں اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور دوسرے شخص نے آ کر کے کہا کہ ایک عورت ہے، وہ نماز روزہ تو بہت پابندی سے کرتی ہے لیکن زبان کی بہت سخت ہے، اس سے کوئی بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، خوش نہیں ہوتا اس سے بات کر کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کے سجدوں کی اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرے تو پھر یہ بھی فائدہ مند ہوں گے۔ تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ عبادات کی طرف سے یا حقوق اللہ کی طرف سے ہم کوئی کوتاہی برتیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جتنے عبادت گزار بنے اتنے ہی اچھے اخلاق والے بھی بنے۔ ایک پلڑا ہمارا عبادت والا اگر صحیح ہے اور وہ توازن کے ساتھ ہے تو اخلاق والا پلڑا بھی ہمارا توازن کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، اچھی طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حوالے سے اتنا گر چکا ہے، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق ظاہر ہے کہ اسکول سے بھی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی میں آتے ہوئے ان کو دروازے پر ہی یہ بتایا کہ کل میرے پاس اسکول کی ٹیچرز آ گئیں کہ سر ہم ان بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، 8, 9, 10 کے جو بچے ہیں۔ کیا ہو گیا کہ ہم کلاس میں جاتے ہیں، یہ آوازیں نکالتے ہیں، جانوروں کی آوازیں نکالتے ہیں، یہ ہوٹنگ کرتے ہیں، ہم برابر سے گزرتے ہیں کلاس کے پاس سے ہوٹنگ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے یہ کیلیبر ہے ہمارا بحیثیت مسلمان کہ ہمارے بچے جن کو ادب و آداب کے اندر دوسروں کے لیے مثالی ہونا چاہیے، اوپر کے لیول کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، لیکن یہ اسکول لیول کی جہاں پر ڈسپلن کی پابندی بہت سختی سے ہوتی ہے، وہاں پر اگر یہ حال ہو اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اخلاق سے اتنے عاری ہو جائیں، اس میں معاشرے کے ہر طبقے کا جو ہے اپنا اپنا حصہ ہے، گھریلو ماں باپ بھی اس میں قصوروار ہیں، اساتذہ بھی قصوروار ہیں، اور مساجد کے اندر ہمیں گائیڈ کرنے والے ممبر و محراب کے اوپر بیٹھنے والے بھی قصوروار ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کتنے
آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے بچے کتنے موجود ہیں، یہ سنیں گے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کی تعلیمات کیا ہیں، دین نے سکھایا کیا ہے۔ تو اگر وہ چند باتیں اسلامیات کی کتاب میں سے اگر اسکول میں پڑھ بھی لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ پریکٹیکلی ہم نے اپنے ساتھ، یہ ہمارے بڑے جو یہاں موجود ہیں یہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ماں باپ، خود میرے والد ہم کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے کر آیا کرتے تھے نماز کے لیے، نماز پڑھوایا کرتے تھے، اور اگر نماز میں ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ صفوں کے اندر دیکھتے تھے، ہم 5 بھائی تھے کہ کون کون موجود ہے اور کون موجود نہیں ہے، اور پھر گھر جا کر اس کی پکڑ ہوتی تھی، سزا بھی ملتی تھی، مارتے بھی تھے۔ نماز کے اوپر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ مکلف ہو جاتا ہے، 7 سال سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے۔ یہ جو ایک ذہن کے اندر تصور ہے، نماز کے بارے میں یاد رکھیے گا، 7 سال کا بچہ نیت کا مکلف ہو گیا، نیت کا مکلف ہو گیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا اسے پیار محبت کے ساتھ نماز کی طرف لے کر آؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو تعدیب کرو۔ آج ہم میں سے کتنے جو تعدیب کرتے ہیں، گھر جا کر یہ تو پوچھتے بیٹا اسکول گئے تھے نہیں گئے تھے، کیونکہ پیسے دیے ہیں، فیس بھری ہے ہم نے، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ٹیوشن لگا رکھی ہے، ٹیوشن پہ گئے نہیں گئے، اس پہ تعدیب ہو جائے گی، لیکن نماز پڑھی نہیں پڑھی اس پر کوئی تعدیب نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ کہاں جائے گا؟ کس سمت کے اوپر چلے گا؟ کس ڈگر کے اوپر جائے گا؟ یہی ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ہوگا، نہ ماں باپ کا ادب ہوگا، نہ اساتذہ کا ادب ہوگا، نہ دینی رہنماؤں کا ادب ہوگا، بس پھر تو ہم خود ہی اپنے طور پر اپنے رہنما بن جائیں گے اور پھر وہ کام کریں گے کہ جس سے دین نے ہم کو منع کیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پریکٹیکلی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص رائی کہتے چروائے کو، بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے نا، وہ کس طرح اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، وہ کس طریقے سے ان کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی بکری ادھر سے نہ نکل جائے ادھر سے نہ نکل جائے، کوئی بھیڑیا آ کر میری بکریوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ہر طریقے سے چوکنا اور چوکس رہتا ہے۔ اس لیے لفظ یہ استعمال کیا، رائی ہے تم میں سے ہر شخص، یعنی چرواہا ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب رعایا، حاکم کی رعایا ایک علیحدہ، اس کا ڈومین ایک علیحدہ ہے، وہ پورے ملک کا جو ہے حاکم ہے، پورے شہر کا حاکم ہے، اور ہم اور آپ حاکم ہیں اپنے گھر کے لیول کے۔ تو ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا ضرور، ہم نے جواب دینا ہے، صرف اپنا نہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے میں صحیح ہوں، نہیں پڑھتے کیا کریں، جواب یہ دیا جاتا ہے کیا کریں، یہ لوگ جو ہے متنفر ہو جائیں گے، یہ باغی ہو جائیں گے ہم سے۔ کیسے باغی ہو جائیں گے؟ ہماری تربیت کیا ہے بچوں کے لیے، ہماری توجہ کیا ہے، ہم نے کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ آج بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں ماں باپ کی آنکھ کے اشاروں کے اوپر ان کی اولاد چلتی ہے، ان کے کہنے کے اوپر ہوتی ہے۔ میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اکثریت یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پر تو توجہ دی ہے، اچھی جگہ پڑھ لے، اچھی جگہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں اس موضوع کو بھی لوں گا۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا ایک یونیورسٹی کا، وہاں ویلکم پارٹی ہوئی، اس کے اندر شیطان کو ویلکم کیا گیا، شیطانی نشان بنائے گئے، رقص و سرور کیا گیا، اور پھر یہ جملے لکھے ہوئے تھے وہاں کہ اے شیطان ہم تمہارے کام سے بہت خوش ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہمارے شہر کی یونیورسٹی ہے، کیا لیول ہے ہماری تعلیم کا، کس ڈگر کے اوپر ہم لوگ جا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو، ان یونیورسٹیوں میں پڑھا کر ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں گے؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے تو وہ ہمارے جسم کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں گے، وہ
کوشش کریں گے کسی طریقے سے جلد از جلد اس کو دفنا دیا جائے، اس کو قبرستان پہنچا دیا جائے. یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اس کو تبدیل کرنا کسی اور کی نہیں ہے. نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اتر کر نہیں آئے گا، اس نے قرآن دے دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے اکابرین اولیاء اور صالحین کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہم پھر بھی اپنی آنکھیں میچ کے رکھیں گے تو پھر نقصان تو ہمارا ہے، ازلی نقصان ہے، ابدی نقصان ہے. اور وہ نقصان یہ ہے کہ ایسی اولاد سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دے گی، وہ اللہ سے دعا کرے گی یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے. ایک خودکار میکینزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ایک تو یہ محتاجگی ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرے. دوسری ایک خودکار نظام یہ ہے، اللہ نے بنا دیا، تم نے اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دی، تمہارے مرنے کے بعد یا زندگی میں بھی وہ جو بھی نیک کام کریں گے تمہارے نامہ اعمال میں خود بخود اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اندراج کرے گا. وہ نیت کرے نہ کرے، وہ اگر مرنے کے بعد بھی نماز کا پابند ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے معاملہ کرتا ہے، نیکیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ اب کہے نہ کہے یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اللہ خود بخود اس خودکار نظام کے تحت نامہ اعمال کے اندر نیکیاں، جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب مرے گا تو وہ جہنمی ہوگا، اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اسے دفنایا جائے گا تو جہنمیوں میں سے ہوگا، لیکن قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جنتیوں میں سے ہوگا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہی ہے نا کہ عمل کا جو حصہ ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے، زندگی ختم اعمال ختم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہوگی، وہ بچے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، نیک کام کرتے رہیں گے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرتے رہیں گے، اللہ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے ذمے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اور جب وہ اٹھایا جائے گا تو جنتیوں میں سے ہوگا. تو اس میں تو ہمارا اپنا لالچ ہے بھائی، ہمارا اپنا لالچ ہے. میری اولاد، آپ کی اولاد اگر نیک اور صالح بنے گی، نماز روزے کی پابند ہوگی، اللہ رسول کو جاننے والی ہوگی، اکابرین سے محبت کرنے والی، صلحاء سے محبت کرنے والی ہوگی، اچھی صحبتوں میں بیٹھنے والی ہوگی، تو فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ہوگا، ہماری آخرت بھلی ہوگی، ہم آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے. اور اگر نہیں کیا، یوں ہی آنکھ میچ کے بیٹھے رہے، بھائی فلانے اسکول کے اندر اچھی تعلیم، حیرانگی ہوتی ہے کھانے کو نہ ہو لیکن یہ نیت اور یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھے اسکول کے اندر. کبھی یہ سوچا کہ اس اسکول کے اندر پڑھائی کیا ہوتی ہے، پڑھاتے کیا ہیں، دین سے کتنا ان کو تعلیم دے رہے ہیں، دین سے کتنا شغف دلوا رہے ہیں. بڑے سے بڑے اسکول 20-20 ہزار 25-25 ہزار روپے مہینے کی فیسیں بھرتے ہیں، اور یہ پیسہ بھی اپنا ضائع کرتے ہیں کہ اس پیسے سے اپنے بچوں کو بنا کیا رہے ہیں. بہت اچھا ڈاکٹر بن گیا، بہت اچھا انجینئر بن گیا، بہت اچھی بات ہے، دنیا میں کامیاب ضرور کہلائے گا وہ، لیکن کیا ہوگا؟ کیا وہ مسلمان ڈاکٹر بنا؟ کیا وہ مسلمان انجینئر بنا؟ کیا وہ مسلمان اسکالر بنا؟ کیا وہ مسلمان سائنٹسٹ بنا؟ کیا وہ جس فیلڈ کے اندر بھی گیا اس کے اندر کوئی دین سے رغبت کا، دین کے ساتھ تعلق کا کوئی پہلو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب سے اہم بات ہے. اخلاق حسنہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جہاں ہم خود صحیح ہوں، جہاں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، وہاں کم سے کم ہمارے اوپر ذمہ داری اپنے گھر کی ضرور عائد ہوتی ہے. میری ذمہ داری ہے، جمعے کا خطیب ہوں، جمعے میں میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے روشناس کراؤں، وہ باتیں بتاؤں جس پر چل کر میری آپ کی دونوں کی اللہ رب العزت نجات کر دے. اگر میں اس سے پہلو طئی کرتا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں کروں گا،
تو میں بھی اللہ کے یہاں قصوروار ہوں، مجھے بھی پکڑا جائے گا. اتنے لوگ تمہارے سامنے بیٹھتے تھے، تم نے کیا بتایا ان کو؟ کیا تم نے ان کی اصلاح کری؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے. آج شیطان کے ساتھی بننے پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. کل یہ جو ہے نا شیطان وہاں بیزاری کا اظہار، اے اللہ میں نے تھوڑی ان سے کہا تھا کہ یہ میرے نقش قدم پر چلیں. ان سے پوچھیں اس وقت کیا ہوگا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہے. اور اچھے اخلاق کہنے کے لیے نہیں ہے، پریکٹیکلی میں نے بتایا تھا اخلاق کی تعریف یہ ہے، اصطلاحی تعریف، کہ وہ باتیں جو ہماری ذات کا حصہ بن گئی ہیں. ہمارا لب و لہجہ، اگر میں اپنے باس کے سامنے بہت اچھا ہوں تو میں اچھا نہیں ہوں. اگر میں کسی سے عقیدت رکھتا ہوں اس کے سامنے اچھا ہوں تو اچھا نہیں ہوں. بلکہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا جلنا ہر چیز میں اگر میرے وہ رویہ جس سے میں معاملہ کرتا ہوں اگر وہ اچھا ہے تو پھر میں اچھا ہوں. اور اس کے لیے ایک بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. میں خود سے کہوں بھائی میں بہت اچھا ہوں تو میں اچھا نہیں ہوں. فرمایا جس کے پڑوسی اس کے اچھا ہونے کی گواہی دیں وہی اخلاق والا ہے. آپ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ گلی والے آپ سے عاجز آئے ہوئے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے کردار سے، آپ کے افعال سے، تو پھر میں اچھا نہیں ہوں بھلے میں کتنی اچھی طریقے سے کسی سے ملتا ہوں. جس طرح گھر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ہو. گھر کے اندر جو ہمارے شب و روز کی دن و رات کی جو گواہ ہے، اگر وہ عورت ہمارے اخلاق سے متاثر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے اخلاق کی گواہی دیتی ہے تو پھر ہم اچھے اخلاق والے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر ہم بھلے اس کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتے رہیں اور جا کر کے ہم جو ہے وہ اچھے بنتے رہیں. تو عموماً ہوتا یہی ہے، باہر نکل کے بہت اچھے ہیں، ملنے جلنے والے بہت اچھے ہیں، جھک کے مل رہے ہیں، اچھے طریقے سے نرمی سے مل رہے ہیں. گھر میں گئے تو فرعون بھی کیا فرعون ہوگا جو فرعونیت گھر کے اندر سوار ہوتی ہے. تو یہ اچھے اخلاق کے یہ محاسن نہیں ہے. اچھا اخلاق وہی ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر بھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے کیا پوری زندگی اچھے اخلاق کا نمونہ ہے. سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا، باتیں کرنا، لوگوں کے درمیان رہنا، کون سی ایسی چیز ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے بلند مرتبے پر فائز نہ ہو. قرآن نے گواہی دے دی انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق تو انتہائی عظیم بلند مرتبے کے اوپر ہے. تو یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا تمہارے لیے نمونہ ہے، تم پڑھو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. طبرانی میں، بیہقی شریف میں، ابن حبان میں اور بہت سارے محدثین نے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نقل کیا کہ یہودیوں کا ایک عالم تھا، زید بن سانہ اس کا نام تھا. وہ کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نے سارے اوصاف دیکھ لیے، دو باتیں مجھے نہیں نظر آئیں، اور یہ دو باتیں کسی نبی اور رسول کے اندر لازمی ہوتی ہیں. طبیعت کے خلاف بات ہو وہ غصہ نہیں کریں گے، دین اور شریعت سے ہٹ کر شرعی حکم ہے تو وہ نافذ کرنا بھی ایک نبی اور رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے ذاتی زندگی کے اندر. اور اگر کوئی ان سے ترش سختی کا معاملہ کرے تو وہ اتنا ہی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ دو اوصاف مجھے نہیں نظر آئے. اس نے سوچا کہ میں کوئی طریقہ اختیار کروں،
ڈھونڈتا رہا کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ دو اوصاف بھی مجھے نظر آئے. تو ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے اعلیٰ حضرت کی نعت شریف سنی، اور سیرت طیبہ کا یہ پہلو آپ کے علم میں ہوگا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا گیا. جو بھی سوالی آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتے تھے. کوئی آیا سوالی سوال کیا، آپ اشارہ فرماتے، وہ ایک ایک ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے، پوچھتے اس کی ضرورت کی تکمیل کا اگر کوئی سامان ان حجروں سے ہوتا تو وہ اس کو ضرور پورا کرتے، وہاں سے لا کے پورا کرتے. لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے اس ذات مقدسہ کے کہ جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا. ان کے گھروں کا کیا عالم تھا کہ جاتے تھے، اکثر یہ ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات حجروں سے یہ کہتی تھیں چند کھجور اور پانی موجود ہے اور کچھ موجود نہیں ہے گھر کے اندر. آج ہم میں سے ہر شخص دل کی گہرائیوں سے سوچے دیکھے میرے گھر کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میرے گھر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے سرفراز کیا. پھر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، یہ الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں. ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ تو جس حال میں بھی رکھے تیرا شکر ہے، احسان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جمع کرنے پر توجہ اور دھیان نہیں دیا. علالت کے دنوں میں، آخری ایام میں کہیں سے 8 دینار آئے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ اسے خیرات کر دو. اور یہ معمول تھا، اور ازواج مطہرات کا بھی یہ معمول تھا. اگر کسی کی طرف سے کوئی مال یا کوئی کھانے پینے کی چیز بھی آتی تھی، شام ہونے سے پہلے پہلے سب تقسیم کر کے ختم کر دیا کرتی تھی. توکلت علی اللہ کی یہ بہترین مثال ہے. ہماری تو یہ کہ نہیں بھائی سبب اختیار کریں، بچا کے رکھو، کل کیا ہوگا. تو ہم کل کا رب کوئی اور دوسرا ہے، پتہ نہیں وہ دے نہ دے. آج جس رب نے دیا وہ کل نہیں دے گا. اس رب کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان تو رکھو کہ جس نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، تو اس نے اگر آج دیا ہے تو وہ انشاءاللہ کل بھی ہماری ضرورت کو پورا کرے گا. وہ مانگنے کی بات ہے، مانگنے کے طریقے سیکھنے چاہیے. تو کچھ نہیں ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کر رکھی تھی کہ جا کر کسی سے، بھلے وہ یہودی ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے قرض لے لو، قرض لے کر سائل کی حاجت کو پورا کر دو. پھر قرض کی جب دوسرے کہیں سے مد آئے گی تو یہ اس کا قرض اتار دیں گے. تو ایک دن ایسا ہی ہوا، کوئی سائل آیا، تھا کچھ نہیں پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو یہ زید بن ثانہ کہیں قریب تھا، تو اس نے کچھ سا کھجورے جو ہیں 2 سیر اور کچھ کلو گرام کا جو ہے 1 سا ہوتا ہے، جو اس زمانے میں اوزان جو ناپے جاتے تھے. آپ نے اس سے وہ قرض لے لی اور مدت طے ہو گئی، اس مدت کے اندر یہ تمہیں واپس لوٹا دی جائیں گی. اس نے فوراً سے دی. اس نے کہا یہ موقع اچھا ہے، اب میں ان کے اندر دیکھوں کہ وہ اوصاف ان میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. مدت طے ہو گئی. اب اصول تو یہی کہتا ہے نا کہ اگر جس نے قرض لیا ہے اس کے پاس اس سے پہلے گنجائش ہو گئی وہ دے دے، ضروری نہیں ہے کہ اس تاریخ تک رکے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو جو کاروباری حضرات ہیں، آج ہم ہر سطح کے اوپر اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ مال آتا ہے ادھار کے اوپر آتا ہے اور بل ٹو بل چل رہے ہوتے ہیں، یا کچھ طے کر لیتے ہیں کہ ہر ہفتے اتنے پیسے دے دیے جائیں گے. اب وہ لینے والا آتا ہے، پیسے موجود ہوتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے اس کو ٹال دیا جائے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ جو کاروبار کرتے وہ بھی اکثر لوگ، میں کثرت کی بات کر رہا ہوں،
ایسے بھی ہیں کہ جن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اگر مجبوراً انہیں قرض لینا پڑ جائے تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ یہ کسی طرح قرض اتر جائے ہمارے اوپر سے. ایسے بھی لوگ ہیں، کثرت ایسے لوگوں کی ہے، ہوتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا. وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، پھر آئے گا، پھر اس کے بعد جو طے ہے وہ بھی نہیں دیتے، آدھے پونے دے کر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پھر ڈال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدت طے کی وہ 3 دن پہلے آ گیا، وہ یہودی عالم. اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا قرض لوٹاؤ جو تم نے مجھ سے لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں، مدت ہے، میں تمہیں دے دوں گا. آپ نے کہا بھئی ابھی تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے. اس نے آپ کے ساتھ انتہائی ترس رویہ، ایسا ترس رویہ کہ اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے اور صحابہ بھی غصے میں آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ لی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ حضور سے اس طریقے سے اس نے آپ کا دامن پکڑا، آپ کی جو کملی تھی اس کو پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. کٹ کھڑا ہو، حدیث کے الفاظ ہیں، اس انداز سے، اس ترس انداز سے اٹھ کھڑا ہو، میرا قرض واپس کر. تیرے تو اگلے جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. یعنی ایک تو کسی کو برا کہنا، پھر جب اس کے ماں باپ کے اوپر بات آئے تو پھر کوئی برداشت کرتا ہے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں دیا تھا، لیکن اس ترس رویے کے اندر جب اس نے اتنی بدتمیزی کری تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی. حضور ایک اجازت عطا فرمائے، اس کا سر ابھی تن سے جدا کر دوں، اتنی بدتمیزی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ اس کے قرض کو واپس لوٹا دیا جائے اور اس کو سمجھاتے کہ قرض واپس لینے کے لیے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا، تلوار کھینچ لی، یہ اچھی بات نہیں ہے. کہا پھر مجھے اجازت دیں، میں کچھ بھی کروں، میں اس کا قرض واپس لوٹا دوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا قرض بھی لوٹاؤ، اور تم نے جو اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجوریں، یعنی 1 من کھجور علیحدہ سے اس کو دینا، تاکہ اس کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے. یہ اخلاق کریمانہ آج ہمارے معاشرے میں کسی کے اندر موجود ہے کہ ہم وہ اس سے کہا جا سکتا تھا بھائی ابھی تیرا وقت موجود ہے، 3 دن موجود ہیں. اس نے جب یہ عمل دیکھا تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی ذات کے اندر میں نے ساری خوبیاں دیکھی ہیں، جو رہ گئی تھی آج ان کا بھی مشاہدہ کر لیا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. یہ اخلاق کریمانہ، ان سے دین ہمارا پہلا تھا. یہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح فجر کی نماز کے بعد مدینہ شریف میں بھی گھروں سے لونڈیاں اور غلام آتے تھے، پانی کے برتن لے کر آتے تھے. سردیوں کے دن بھی ہوتے تھے، اس لیے لاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنا دست مبارک رکھ دیں تاکہ وہ ان کے لیے متبرک ہو جائے، گھر کے استعمال کے لیے، بیماروں کے استعمال کے لیے. یہ صحابہ کا معمول تھا. صبح فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے اندر بھی آپ نے کبھی کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو سخت سردی ہو رہی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. جتنے آتے تھے ہر ایک کے بھلے تکلیف ہوتی تھی، اس سے دکھ پہنچتا تھا، رنج ہوتا تھا، جسم کو ٹھنڈ لگتی تھی، لیکن آپ نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا. ہر ایک کے برتن میں ہاتھ رکھتے، پانی کے اندر ہاتھ رکھتے، برکت والا بناتے، اس کو دے دیتے. تو بھائی اس کی اشد ضرورت ہے. اخلاق اچھے کرنے ہیں، اپنے اخلاقوں کو بہترین کریں، دین کی تعلیم کے مطابق کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، دیکھیں حضور نے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. دوستوں سب کے دوست ہوتے اچھا معاملہ کر سکتے، حضور نے تو دشمنوں کے لیے اپنی چادر کو بچھایا ہے، ان کے لیے آپ نے اکرام کیا ہے ان کا، اور اسی اکرام کی بدولت وہ لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاق حسنہ
کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ اچھے اخلاق جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جو ہمارے دین کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔